بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 291 میں جاہل حمد کے احکام کی وضاحت کی جائے گی۔ نماز کی قراءت کے بقیہ احکام بیان ہوں گے۔ جاہل حمد کے احکام کی متعلقہ فروع کو ذکر کیا جائے گا۔ جاہل حمد بدل اور مبدل میں ترتیب کا خیال رکھے۔ جاہل حمد کا اقتداء کرنا اور دیکھ کر قرآن کو پڑھنا، اس پر گفتگو ہونے والی ہے، اور متعلقہ فقہی نظریات اور روایات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَجِبُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ فَإِنْ عَلِمَ الْأَوَّلَ أَخَّرَ الْبَدَلَ أَوِ الْآخَرَ قَدَّمَهُ أَوِ الطَّرَفَيْنِ وَسَّطَهُ أَوِ الْوَسَطَ حَفَّهُ بِهِ وَهَكَذَا۔ فرماتے ہیں جو شخص سورہ حمد کا کچھ حصہ نہ جانتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے بدلے میں قرآن سے اتنا پڑھے کہ اسے اس کا بدل شمار کیا جائے۔ اور اس میں بحث پہلے گزر چکی ہے کہ اس میں حروف میں مساوات ہونا واجب ہے، اور ایک قول یہ تھا کہ آیات میں مساوات کافی ہے، لیکن شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ حروف میں جو مساوات ہے اس کو لحاظ کرنا زیادہ مشہور فتویٰ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں وَيَجِبُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ، یعنی جو بدل کے طور پر قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے اور سورہ حمد کے جس حصے کے بدلے میں اس کو پڑھ رہا ہے، ان دونوں میں ترتیب بھی لازم ہے۔ فَإِنْ عَلِمَ الْأَوَّلَ أَخَّرَ الْبَدَلَ، اگر سورہ حمد کا شروع والا حصہ اس کو علم ہے اور جانتا ہے، اور جس کو نہیں جانتا وہ آخری حصہ ہے، تو پھر بدل کو آخر میں قرار دے گا، چونکہ اول حمد تو خود اس کو معلوم ہے، اس کو پڑھے گا، اور اس کے بعد آخر میں جو بدلے میں آیات پڑھنی ہیں تو ان کو آخر میں قرار دے گا۔ اول آخر قدمہ، آخر بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اگر وہ آخری حصے کو جانتا ہے قدمہ تو بدل کو مقدم کرے گا، چونکہ جس کے بدلے میں آیات کو پڑھ رہا ہے وہ پہلے ہیں، اور آخری حصے کو اگر جانتا ہے تو بعد میں خود وہ حصہ پڑھے گا۔ تو پہلے چونکہ اول سورہ حمد کو وہ نہیں جانتا تو اس کے بدلے میں جو آیات پڑھی جائیں گی ان کو پہلے قرار دے گا۔ او الطرفین وسطہ، اگر وہ عالم یعنی جانتا ہے سورہ حمد کی دونوں طرفوں کو، یعنی اول سے بھی جانتا ہے آخر سے بھی جانتا ہے، اور درمیان سے کچھ آیات کو نہیں جانتا، تو وسطہ، تو جو بدلے میں آیات پڑھی جائیں گی تو ان کو درمیان میں قرار دے گا۔ اول وسط حفہ بہ، فإن علم الوسط، اس طرح اس کی ترتیب ہے عبارت کی، یعنی اگر وہ درمیانے حصے کو جانتا ہے اور دونوں طرفوں کو نہیں جانتا، اول کو بھی نہیں جانتا آخر کو بھی نہیں جانتا، درمیانی چند آیات کو جانتا ہے، حفہ بہ، تو بدل کے ذریعے اسے گھیر لے گا، یعنی شروع میں بھی جو بدلے میں آیات پڑھنی ہے وہ پڑھ لے گا، اور درمیان میں جو آیات اس کو آتی ہیں سورہ حمد کی وہ پڑھے گا، اور آخر میں پھر بدلے والی آیات کو پڑھے گا۔ وہکذا، اسی طرح جو بھی اس کو آیات نہیں آتی تو ان کی جگہ پر جو آیات پڑھنی ہیں انہی کی جگہ پر اس کو قرار دے گا۔ یہ مسئلہ تو تقریباً آسان ہے، یعنی بدل اور مبدل
کے درمیان میں کیا ہونی چاہیے؟ ترتیب ہونی چاہیے۔ یہاں پر یعنی سورہ حمد کی آیات اس کو یاد نہیں ہیں، اسی جگہ پر پھر بدلے والی آیات کو پڑھے گا۔ جو آیات سورہ حمد کی اس کو آتی ہیں ان کو اپنی جگہ پر پڑھنا ہے۔ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْإِئْتِمَامُ قَدَّمَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْقِرَاءَةِ التَّامَّةِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَمْكَنَ مُتَابَعَةَ قَارِئٍ أَوِ الْقِرَاءَةَ مِنَ الْمُصْحَفِ۔ ایک شخص کو سورہ حمد مکمل نہیں آتی تو اس کے بارے میں پہلے تو حکم بیان ہو چکا ہے کہ جتنا حصہ اس کا نہیں آتا اور سیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے تو جو حصہ آتا ہے وہ پڑھ لے اور بعد میں اس کے بدلے میں دوسری آیات وغیرہ اس کے بدلے میں پڑھے۔ لیکن ایک فرض یہ ہے کہ اگر وہ اقتدا کر سکتا ہے، ایک قاری ایک اچھا خاصا جو قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہے، پیش نماز جماعت کراتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ کیا کرے؟ جماعت کے ساتھ پڑھ لے، چونکہ جماعت میں اس نے خود حمد کی اور سورت کی قرات نہیں کرنی ہوتی۔ فرماتے لو امکنہ الاہتمام، اگر اس کے لیے ممکن ہو اقتدا کرنا، قدم علی ذالک، تو پھر وہ جس طریقے سے پہلے اپنی نماز کو پڑھنا چاہتا تھا اس سے مقدم کرے، اگر ممکن ہو تو اسی اقتدا کے ساتھ نماز پڑھے۔ علی ذالک کی جو ضمیر ہے وہ جاتی ہے بدل پڑھنے، یعنی سورہ حمد کا کچھ حصہ اس کو آتا تھا، باقی کی جگہ پر کیا کرنا تھا؟ اس نے بدلے میں کچھ آیتیں پڑھنی تھی، تو اس بدلے میں آیتیں پڑھنے کی بجائے اگر پیش نماز جامع الشرائط موجود ہو اور جماعت قائم ہو رہی ہو تو اس کے ساتھ اس پر واجب ہے کہ جا کر نماز پڑھے۔ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْقِرَاءَةِ التَّامَّةِ، چونکہ اہتمام اور اقتدا جو ہوتی ہے جماعت کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے یہ مکمل قراءت کے حکم میں ہوتی ہے، چونکہ انسان جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی قراءت سورہ حمد اور دوسری سورہ کی وہ پیش نماز کے ذمہ ہوتی ہے اور اس کی قراءت مکمل شمار ہوتی ہے۔ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَمْكَنَ مُتَابَعَةَ قَارِئٍ، اسی طرح ہے اگر اس کے لیے ممکن ہو، قدرت میں ہو کسی پڑھنے والے کی متابعت کرنا اور پیروی کرنا، یعنی خود تو اس کو سورہ حمد مکمل یاد نہیں ہے لیکن وہ نماز پڑھے اور اس کو ساتھ کوئی کیا ہے قاری جو سورہ حمد کو جانتا ہے وہ پڑھتا جائے تو یہ اس کی پیروی کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین قاری پڑھتا ہے اور یہ ساتھ اس کو دہراتا جائے، اگر اس طرح ممکن ہو تو پھر یہ بھی بہتر ہے۔ بدلے میں پڑھنے والی جو طریقہ کار تھا اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو ساتھ آ کر دہرا دے سورہ حمد کو تو اس کو مقدم کرنا چاہیے۔ اوِل قراءۃ من المصحف، اسی طرح ہے اگر وہ قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھ کر اس سے قرات کر سکتا ہے سورہ حمد کی مکمل طور پر، تو پھر جو اس کو آدھی مثلا سورہ حمد یاد ہے لیکن آدھی کے بدلے میں اس نے باقی آیتیں وغیرہ پڑھنی تھی، اس کی بجائے اس کو قرآن کھول کر پھر کیا کر لینی چاہیے؟ اپنی مکمل سورہ حمد کی قراءت کرنی چاہیے۔ یہ تو اس شخص کا حکم ہے کہ جس کو مکمل سورہ حمد یاد نہ ہو، کسی سورہ حمد کو جاننے والے کے ساتھ وہ پیروی کر کے پڑھ لے یا پھر قرآن کو کھول کر پڑھ لے تو اس کے لیے مقدم ہے یہ حکم۔ بل قیل باجزائہ اختیارا، بلکہ ایک قول یہ ہے کہ اگر اختیاری صورت میں بھی وہ قرآن کھول کر اس سے قرات کرتا ہے تو جائز ہے، یعنی یہ ایک بحث ہے علیحدہ طور پر مستقل کہ ایک شخص ہے واجب نماز میں قرآن کھول کر اس میں سے کوئی سورت پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، تو ایک قول تو یہ ہے کہ قرآن کھول کر اس سے قراءت کرنا مجزی ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے اختیاری صورت میں بھی۔ مثال کے طور پر نماز جمعہ میں بعض لوگ جو
سورہ جمعہ کو اچھی طرح حفظ نہیں ہوتے اور اس کی فضیلت بھی ہے تو پھر وہ سامنے مثلا لکھ کر لگا لیتے ہیں اور اس کو دیکھ کر مکمل اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس نظریے کی بنیاد پر تو یہ جائز ہے، لیکن شہید ثانی کی تحقیق کیا ہے والاولا اختصاصہ بالنافلۃ، بہتر نظریہ یہ ہے کہ قرآن کھول کر واجب نماز میں قرات کرنا اختیاری صورت میں جائز نہیں ہوتی، بلکہ جتنا اس کو زبانی یاد ہوتا ہے سورہ حمد اس کو پڑھنا چاہیے، اور دوسری صورت جتنی زبانی ہو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو قرآن کھول کر اس کی قرات کرنا ہے یہ مختص ہے نافلہ نماز کے ساتھ، یعنی مستحب نماز میں قرآن کو کھول کر وہ کیا کر سکتا ہے، قرات کر سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ فَإِن لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِّنْهَا قَرَأَ مِنْ غَيْرِهَا بِقَدْرِهَا أي بِقَدْرِ الْحَمْدِ حُرُوفًا وَحُرُوفُهَا 155 حرفا بالبسملة إلا لمن قرأ مالكي فإنها تزيد حرفا ويجوز الاقتصار على الأقل۔ ابھی تک جو سورہ حمد کے بارے میں بحث چل رہی تھی، وہ شخص تھا کہ جو سورہ حمد کا کچھ حصہ جانتا ہے لیکن کچھ حصہ نہیں جانتا، تو جو حصہ جانتا ہے وہ پڑھتا تھا اور اس کے ساتھ جو حصہ نہیں جانتا اس کے بدلے میں قرآن کی کچھ آیات کو پڑھتا تھا۔ لیکن اب یہاں پر مکمل سورہ حمد سے جو بندہ جاہل ہے اور اس کو نہیں جانتا اس کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِّنْهَا، اگر ایسا شخص ہو کہ وہ سورہ حمد میں سے کچھ بھی اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس کو سورہ حمد کا کچھ حصہ بھی یاد نہیں ہے، لم یحسن یعنی اچھی طریقے سے اس کو مخارج کے ساتھ اور اس کو زیر زبر لفظوں کے درست تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا سورہ حمد کا کچھ حصہ بھی، قرأ من غیرہا بقدرہا، تو دوسری صورتوں میں سے اتنی آیات اور اتنے حروف کو پڑھے گا بقدرہا جتنی سورہ حمد کی مقدار ہے، اے بقدر الحمد حروفا، یعنی سورہ حمد کی جو حروف کی مقدار ہے اتنی دوسری صورتوں سے اور دوسری آیات سے پھر پڑھے گا۔ وَحُرُوفُهَا 155 حرفا بالبسملۃ، سورہ حمد کے حروف، ہا کی ضمیر سورہ حمد کی طرف جا رہی ہے، سورہ حمد یا سورہ فاتحہ کے حروف کی تعداد 155 حرف ہے، بسم اللہ سمیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بھی حروف ملا کر اور اس کی باقی آیات کے بھی حروف ملا کر مکمل طور پر ان کی تعداد جو حروف سورہ حمد کی ہے وہ 155 ہے۔ الا لمن قرأ مالکی، مگر یہ کہ جو شخص مالک کو اس طرح پڑھتا ہے، الف کے ساتھ پڑھتا ہے، فإنها تزيد حرفا، تو اس صورت میں سورہ حمد کی جو حروف کی تعداد ہے وہ 156 بنے گی۔ یہ جو 155 حروف کی تعداد ہے وہ اس طرح ہے کہ مالکی یوم الدین، یعنی الف کے ساتھ نہ پڑھا جائے بلکہ ملک لفظ پڑھا جائے، تو یہ بھی ایک قرات ہے، لیکن جو ہے اکثر جو پڑھا جاتا ہے مالک یوم الدین پڑھا جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے حروف کی تعداد 156 ہو جائے گی۔ وَيَجُوزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْأَقَلِّ، اب سورہ حمد کے حروف کے بارے میں ایک اختلاف ہو گیا کہ وہ 155 ہیں یا 156 ہیں، تو اگر کم مقدار یعنی 155 پر بھی انحصار کیا جائے تو جائز ہے، چونکہ دوسری جو قرات ہے مالک کی وہ بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ تھا جناب علی سورہ حمد کے نہ جاننے والے کے جو احکام ہیں۔ ایک تو اس میں یہ بیان ہو گیا کہ اگر کچھ حصہ سورہ حمد کا آتا ہو تو جو آیات سورہ حمد کی نہیں آتی اس کے بدلے میں جو آیات پڑھنی ہیں وہ اسی جگہ پڑھے گا جس جگہ پر اس کو وہ آیات سورہ حمد کی نہیں آتی۔ اور یہ ایک اہم مسئلہ تھا
کہ اگر وہ کیا کر سکتا ہے، قرآن کھول کر سورہ حمد کو پڑھ سکتا ہے تو آیا اسے پڑھنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں اگر تو وہ پوری سورہ حمد اس کو نہیں آتی تو پھر تو مجبوری ہے اس نے قرآن کھول کر پڑھنا ہے، لیکن آیا اختیاری صورت میں وہ سورہ حمد یا دوسری صورتوں کو قرآن کھول کر سامنے رکھ کر وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ ایک قول تھا کہ وہ پڑھ سکتا ہے اختیاری صورت میں بھی، لیکن دوسرا نظریہ جو ہے نا جی وہ ابھی بیان ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اختیاری صورت میں بھی کافی ہے، قرآن کھول کر پڑھ سکتا ہے فریضہ نماز میں، اور اضطراری صورت میں بھی پڑھ سکتا ہے چاہے وہ سیکھنے پر قادر ہو یا نہ ہو۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ شرائع الاسلام میں محقق ہلی نے اختیار کیا ہے، تذکرۃ الفقہاء میں علامہ ہلی نے اختیار کیا ہے، نہایت الاحکام میں علامہ ہلی نے اختیار کیا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حسن بن زیاد سیکل کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، ما تقول فی الرجل یصلی وهو ينظر فی المصحف یقرأ فیہ یضع السراج قریبا منہ قال علیہ السلام لا بأس بذلک۔ سوال کیا اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے اور اس میں قرآن کھول کر دیکھ رہا ہے اور اس سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے، وہ قریب میں ایک چراغ جو ہے نا جلا کر رکھ لے تاکہ اس کو دیکھ سکے، روشنائی ہو اور روشنی ہو تاکہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لا بأس بذلک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس روایت کے ذریعے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ روایت مطلق ہے، چاہے نماز واجب ہو چاہے مستحب ہو، تو یہ فقہا فرماتے ہیں کہ اختیاری صورت میں بھی وہ قرآن کھول کر فریضہ نماز میں قرات کر سکتا ہے۔ یہ روایت وسائل الشیعہ میں باب 41 ابواب القراءۃ من الصلاۃ میں پائی جاتی ہے، اور شہید اول اور شہید ثانی کا نظریہ، محقق ثانی کرکی کا نظریہ اور ایک جماعت فقہا کا نظریہ کہ فریضہ نماز میں قرآن کھول کر اس سے دیکھ کر قرات کرنا جائز نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ان کی دلیل ہے علی بن جعفر صادق علیہ السلام کے جو فرزند تھے، جناب علی جعفر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند علی اریزی، اس کی روایت ہے جو اس نے اپنے بھائی سے کی ہے امام کاظم علیہ السلام سے، عن الرجل والمرأة یضع المصحف امامہ ینظر فیہ ویقرأ ویصلی، ایک مرد یا عورت جو اپنے سامنے قرآن کھول کر رکھتے ہیں اور اس سے دیکھ کر قرات کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا لا یعتد بتلک الصلاۃ، اس نماز کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ یہ روایت بھی اسی باب 41 میں پائی جاتی ہے۔ تو پہلے جو قول کے قائل ہیں محقق ہلی، علامہ ہلی، وہ اس روایت سے کراہت پر جو ہے نا جی وہ کیا کرتے ہیں، مراد لیتے ہیں تاکہ روایات کے درمیان جمع ہو جائے، لیکن دوسرے قول کے قائلین اور علماء دوسری روایت، پہلی روایت سے مراد نافلہ لیتے ہیں اور دوسری روایت سے مراد واجب اور فریضہ نماز میں دیکھ کر قرات کی اجازت نہیں دیتے۔ اس طرح وہ روایات کو جمع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلی جمع زیادہ ظاہر ہے۔